دوستوں، شہر بخارا میں کس کو خبر تھی کہ ایک یتیم بچہ ایک دن دنیا کے عظیم ترین محدثین میں شمار ہونے لگے گا۔ کن حالات اور کن اصولوں پر امام بخاری نے مجموعہ حدیث صحیح بخاری کی تدوین کی۔ دوستوں، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت امام بخاری، جن کا نام سن کر دل میں علم و تقوی کی روشنی جگمگا جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کرنے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ حضرت امام بخاری کا نام محمد تھا اور ابو عبداللہ کنیت۔ آپ کا نسب و آبا و اجداد پارسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو خسرو کے زمانے میں حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد کے پردادا پارسی اور زرتش مذہب کے مشہور مبلغ و داعی تھے۔ آفتاب اسلام کی کرنوں نے جب ایران کی سرزمین کو منور کیا تو آپ کا سینہ بھی اللہ رب العزت نے دین اسلام سے منور کر دیا۔ حضرت امام بخاری کا سن ولادت 194 ہجری ہے۔ آپ بخارا میں 13 شوال کو پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ ابھی آپ کی کم عمری تھی کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور آپ والدہ کی آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ کی بصارت جاتی رہی تو آپ کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کثرت دعا کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لڑکے کو پھر بصارت عطا کی ہے۔ اور جب وہ بیدار ہوئیں اور امام صاحب بھی جاگے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ دوستوں، حضرت امام بخاری کا تعلق علمی اور عالم گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد بھی علم حدیث کے ماہر تھے اور انہیں علمی مجالس میں خاص مقام حاصل تھا، اگرچہ عمر نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت امام بخاری کو علم کی طرف راغب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آپ کی ابتدائی تعلیم بچپن سے ہی شروع کروا دی۔ آپ میں حافظے کی صلاحیت خداداد تھی اور حافظے کی صلاحیت رکھنے والے امام بخاری نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، جس کے بعد حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے مشہور علماء کی کئی کتابیں حفظ کر لی، جن میں عبداللہ بن مبارک کی کتاب بھی شامل تھی۔ حدیث کی تلاش میں امام بخاری نے اپنے زمانے کے عظیم محدثین سے علم حاصل کیا اور آپ علم حدیث کی جستجو اور طلب میں دور دراز کے سفر بھی کیا کرتے تھے، جن میں مکہ، مدینہ، بغداد، مصر، خراسان وغیرہ شامل ہیں۔ ان سفروں میں آپ نے کئی جید علماء سے علم حاصل کیا اور احادیث کو جمع کرنے کا عمل جاری رکھا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ مکے میں تشریف لائے اور حج کی سعادت کے بعد آپ نے اپنے بھائی اور والدہ کو بخارا کے لیے روانہ کیا اور آپ نے حصول علم کے لیے وہیں قیام کیا اور تقریباً 2 سال تک مکے میں مقیم رہے اور مکے میں اس وقت کے جید علماء کرام و اساتذہ سے دینی علوم سیکھے، جس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے اور 4 سال تک حدیث فقہ کی مزید تعلیم حاصل کی۔ مکہ اور مدینہ میں کئی سال گزارنے کے بعد آپ مزید علوم کے لیے بصرہ، کوفہ اور بغداد چلے گئے اور وہاں سے پھر مصر اور شام کا سفر بھی اختیار کیا۔ احادیث کو جمع کرنے میں امام بخاری کی جد و جہد بہت عظیم ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے نکلے قیمتی جواہرات کو اکٹھا کرنے میں بہت دقت اور مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قلم و کاغذ پر اتنا انحصار نہیں کیا کرتے تھے جتنا اپنی یادداشت اور حافظے پر کرتے تھے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری ہے، جو آپ کی مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ ہے۔ صحیح بخاری کو قرآن مجید کے بعد اسلام کی دوسری سب سے بڑی معتبر کتاب سمجھا جاتا ہے اور امام بخاری کو محدثین کے امام کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے سالوں اور برسوں تک محنت کی اور ہر حدیث کی تحقیق کی تاکہ وہ صحیح اور قابل اعتماد ہو۔
صحیح بخاری میں موجود ہر حدیث کی آپ نے تحقیق اور جانچ پڑتال کی ہے، اور احادیث کے اس مجموعے کو مرتب کرنے کے لیے امام بخاری نے احادیث کی سند اور راویوں پر بھی کڑی نظر رکھی، اور صرف وہی احادیث جمع کی جن کی روایت میں کوئی شک نہیں پایا گیا۔ امام بخاری کی ایک اور اہم تصنیف المستخرج علی الجامع الصحیح ہے، جس میں انہوں نے امام مسلم کی صحیح اور مسلم کے علاوہ دیگر معتبر احادیث کی کتب کو جمع کیا ہے۔ آپ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے حدیث کے علم میں نئے اصول متعارف کروائے، احادیث کی روایتوں اور تنوین کو ایک مقام بخشا۔ آپ کے متعارف کردہ اصول آج بھی علم حدیث کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ امام بخاری کی یہ خصوصیت و وصف تھا کہ آپ احادیث کی سند اور راویوں کی حالات زندگی پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ کسی راوی کی سیرت اور کردار میں کوئی کمی پائی جائے تو آپ اس کی روایت کردہ احادیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری کے شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر بڑے محدثین شامل ہیں۔ آپ کی علمی مجالس میں ہزاروں طلبہ شریک ہوتے اور علم حدیث سے فیضیاب ہوتے۔ حضرت امام محمد اسماعیل نہایت متقی، پرہیزگار اور خدا ترس انسان تھے۔ آپ کی تمام زندگی نمود و نمائش کے بغیر سادہ، پروقار اور عبادت میں گزری۔ آپ کی شخصیت میں بردباری، اخلاص، تواضع اور انکساری کے پہلو نمایاں تھے۔ آپ نے تمام زندگی سچائی، حق اور انصاف کا ساتھ دیا اور احادیث کو جمع کرنے اور دین اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا۔ دوستوں، اسلامی دنیا کی عظیم شخصیت جس کا احسان پوری امت تا قیامت تک نہیں اتار سکتی، یہ مینارہ نور حدیث 256 ہجری بمطابق 870 عیسوی میں سمرقند میں وفات پا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا علمی اور روحانی ورثہ آج بھی زندہ ہے، اور دنیا بھر میں علم حدیث کے طلباء اور علماء آپ کے اس عظیم کام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کی رحلت اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی۔ آپ اسلامی دنیا کی ناقابل فراموش شخصیت ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس عظیم شخصیت کے بارے میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔